پاشا کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ کے رد عمل کے طور پہ اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ جھبک جھبک جلدی جلدی ہالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھیں۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے کہا اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے۔ ہالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی۔ برگنگ سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑ دو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے ہالے کو ساتھ کھینچتی برگنگ کا گلاس دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بکلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر۔ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے؟ کچن میں نہیں مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ کچن میں نہیں مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں سٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹ و کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ ہالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلے گا فائدہ؟ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے رکھی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تب ہی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا۔ اس نے روشن دان کے شیشے کی سلائٹ کی ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگیں۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں طرف سے عمارتوں سے گھری تھیں۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو ہالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ جوش سی کرسی پہ آ کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے دیکھ کر تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ اگر وہ جانتا تو اس سے نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا۔ یہی بات ہے، وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوسا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے جھکا کر کہا تھا۔ کمرے میں آ کر ہالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چہری بھی تب تک سو چکی تھیں، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں اس ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے GPS ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں سے ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاق تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ وہ جو بھی ہے، وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس کے چاروں طرف پہ لکھی تھیں۔ چوکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سٹلائز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف M جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ پھٹا رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔
बालकोनी की मध्यम रोशनी में वो कागज़ पे लिखी तहरीर बिना किसी वक्त दिक्कत के पढ़ सकती थी। 2 फुल टॉप्स अंडर द की। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप्स। इसने बेयकीनी से वो सतर पढ़ी जो कागज़ के ऊपरी हिस्से पे लिखी थी। क्या ये कोई मजाक था? अप्रैल फूल। इस कागज़ के टुकड़े के लिए इसने इतनी मेहनत की। कागज़ के चारों कोनों में छोटा छोटा सा 6 का हिस्सा भी लिखा था। इसने कागज़ पलटा। इसकी पुष्ट पे बिल्कुल वस्त में एक बार कोड छपा था। मोटी पतली 1 इंच की लकड़ियाँ और इनके नीचे एक सीरियल नंबर। शैम्पूज, लोशन और इन अनगिनत दूसरी अशिया के लिफाफों और डब्बों के कोनों में अक्सर ऐसे ही बार कोड छुपे होते थे। इस बार कोड का वो क्या करेगी? मगर नहीं, बॉक्स में कुछ और भी था। दराज की ज़मीन से एक लोहे की लंबी और अजीब वजह की चाबी चिपकी थी। इसने 2 उंगलियों से चाबी को खींचा तो वो जो गूंद के महज एक कतरे से चिपकाई गई थी अकड़कर हया के हाथ में आ गई। हया ने देखा, चाबी के नीचे मौजूद लकड़ी पर मौजूद मोटे मोटे नुक्ते लगे थे और इनके दरमियान में लिखा था इमांट। फिर कोई पजल, फिर पहेलियाँ, चाबी तले 2 फुल स्टॉप। वो दोनों नुक्ते से मिल गए, मगर अब वो इनका क्या करे? काश वो ये सब उठाकर मेजर अहमद के मुंह पे दे मार सकती। ये चाबी किस शय की थी? किसी कमरे, किसी गाड़ी, किसी घर। अगर पहाड़ खोदने पे मेरा ये मरा हुआ चूहा ही बाहर निकलना था तो बेहतर था वो इसे तोड़कर ही बाहर निकाल लेती। अच्छा मजाक था। इसने खफकी से दरवाज़ा बंद किया तो वो फिर बाहर निकल आई। इसने दोबारा दराज को अंदर धकेला और इसे पकड़े पकड़े स्लाइड्स ऊपर नीचे की। कोड बार का सहरफी अल्फाज बिगड़ गया। बॉक्स फिर से लॉक हो गया। इसने हाथ हटाया तो दराज बाहर नहीं आई। वापिस बिस्तर पर लेटते हुए वो बेहद उड़ रही थी। एक चाबी से कोई और पजल बॉक्स खुलेगा, इससे कोई और, इससे कोई और। क्या वो सारी ज़िंदगी मकफल ताले ही खोलती रहेगी? अच्छा मजाक था। फिर वो जहन से ये सोचें झटक कर पाशा के बारे में सोचने लगी। एक मुतमईन मुस्कुराहट खुद ब खुद इसके लबों पर बिखर गई। बहुत अच्छा किया इसने कॉफ़ी उलट कर, वो इसी काबिल था। हकीकत में इसे रूबरू पाशा को देखते हुए इसे तस्वीर से बहुत बुरा लगा था। इसका कद काफ ऊंचा था, 6 फुट से भी ऊपर और लंबा भी मुनासिब था। आँखों पे बगैर फ्रेम के ग्लासेस लगाए और ज़रा सी बड़ी शेव। वो रूबरू देखने में भी बस ऐसा था कि मुकाबिल इसकी इज्जत करे, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं। हैंडसम तो वो इसे कभी नहीं लगा था, ना ही इसकी शख्सियत में कोई सहर था। जिसकी बातें बहारें करती थी वो देखने में बस एक दरमियाने दर्जे का आदमी लगता था, या शायद इस्कलाल स्ट्रीट में चहलकदमी करने के लिए इसने खुद को एक आदमी की तरह ड्रेसअप करके कमोफ्लेज कर रखा था। शायद यही बात हो। वो इन्हीं सोचों में गिरी कब नींद के समुंदर में डूब गई। इसे इल्म ही ना हो सका। इसने चाबी की होल में घुमाई और फिर अलमारी का पट खोला। सामने वाले खाने में जहाँ चंद कागजात के ऊपर इसने जली हुई अतराफ वाला पजल बॉक्स रखा था, अब वो वहाँ नहीं था। इसके सहन ने लम्हों में कड़ियों से कड़ियाँ मिलाईं। अगले ही पल वो पट बंद करके बाहर आया था। बहारे गुल। सीढ़ियों के दहाने पे खड़े होकर इसने आवाज़ दी। बहारे काफ़ी दिनों से इसकी आवाज़ की मुंतज़िर थी, मगर अब्दुर्रहमान को अपनी मसरूफ़ियत में अलमारी खोलने का मौका शायद आज मिला था। इसलिए अब आवाज़ सुनकर वो जो टीवी के सामने बैठी थी ताबेदारी से उठी और सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल के दहाने पे पहुंचकर इसने झुका सर उठाया। वो इसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी होटल से आया था, सो टाई की नॉट ढीली किए, कोट के बगैर। इसे मुतवज्जा पाकर अब्दुर्रहमान ने सवालिया ब्राह उठाई। क्या बहारे गुल मुझे बताना पसंद करेंगी कि वो पजल बॉक्स कहाँ है? मैं पसंद करूँगी। बहारे ने सादगी से इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने वो हया को वापस कर दिया। वो चंद लम्हे कुछ कह ही नहीं सका। इसका चेहरा बेतासुर था, मगर बहारे जानती थी कैसे धचका लगा है। किसकी इजाज़त से? वो तुम्हारी चीज़ नहीं थी अब्दुर्रहमान। जिसकी थी मैंने इसे दे दी। वो चंद सानिये से देखता रहा, फिर इसके सामने एक पंजे के बल फर्श पे बैठा और सीधा बहारे की आंखों में देखा। क्या तुमने मुझसे राजदारी का वादा नहीं किया था? मैं रहमान के बंदे को खुश करने के लिए रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीग गईं। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है बहारे, ये दुनिया उसी की होती है। लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती, ये आयशा गुल कहती है। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम वाकई जजीरे पे किसी से तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। वो नहीं, एक और वादा भी था हमारे दरमियान।
ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبدالرحمن کو دیکھا جو منتظر ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبدالرحمن نے اسے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا ادلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبدالرحمن، کہاں کا عبدالرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبدالرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لختہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبدالرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبدالرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تب بھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ میری پہلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا۔ وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اوف! اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لکھی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کے قطاروں کے درمیان راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ متسم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسینٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ متسم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے۔ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ متسم نے دروازہ کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر سے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لکھا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر ہوں شاید اس سطر سے کوئی مدد ملے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر چابی تلے لکھے 2 لفظوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کس تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ویسے ایمانٹ کسے کہتے ہیں؟ اسے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دکھانے سے
میں کوشش کر چکی ہوں، اسے ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ متسم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً متسم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھیں۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا، یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جسے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے ہوئے ذرا اونچی بولی تھی۔ ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہ نرمی، خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز، اب وہ اسے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت تو آپ کو پتہ لگ ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کاریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً دھیرے سے ہنسا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہیں؟ خیریت، کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہلیاں بوجھوں؟ اس نے زچ سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سمبھاجی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے۔ خیر، آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے؟ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبززار کو سنہری برن ادا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکالتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سمبھاجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کو گر رہی تھی۔ کلینک کی انتظار میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموشی سے بیٹھی اپنی بار کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرامہ لوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا روم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس سے لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹیشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل جاتی تھیں۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی تھی جن میں سے ایک کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی، اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان 2 کراؤن فش جیسا جو ان دنوں کاؤچز پر کے درمیان رکھی میز پہ سجے اسکوریم پہ تیر رہی تھیں۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی کی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفتر اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا ذرا کی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔
آپ ہمیشہ بیاں کرتی ہیں۔ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ ہوں۔ نقاب تلے آپ گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگ کے درمیان میں بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے تبرج نکلا ہے۔ کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانے کے دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانے جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا۔ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد، وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹیشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، مگر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا اس سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈس جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیاں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوؤں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف۔ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں۔ دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ گلی کی دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ چلتی چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا کہ اس نے سیاہ سکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا اور جہان نے سیاہ جینس پہ گرے آدھی آستین والی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا۔ اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جھاگ سے بھرا پینا کولوٹا، ناریل اور انناس کی رسیلی خوشبو اور 2 ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹروپلس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ ہوں، اچھا ہے۔ وہ خود ہی تبصرہ کرتا گھونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینم بینڈ پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی اور اس میں اتنی انا تو تھی کہ اسے خود سے کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھیں، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکرز نے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالے اور میں نے اسے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلے جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگنگ کے اسی دروازے کا استقلال کر لینا۔ اس کے پچھلے طرف گھنٹی لگی ہے۔
गली खाली करके जहान ने कचरे दान में उछाल दिया। हया का अभी आधा गिलास बाकी था। तुम बताओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी सुरख ट्राम में से सवार स्याहों का गिरोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहा था, जिसके बाइस कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। अगले माह का सोच रहे हैं, तब तक तुम भी फारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बेबी कादा में रहना चाहती हूँ। को के जहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफ़ी पुरकशिश था, मगर इसने फ़ौरन हामी भरना नामुनासिब समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेर कर से देखा। हालांकि दोस्त छापने के लिए तैयार थी, मगर जहान के मना करने पर इसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो इस बारे में सोच रही थी तो इसे लगा इसे ये सब किसी बातमाज़ शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतबार नहीं था। तब ही सुबह इसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने इसे जहन से निकाल दिया है। गुड गर्ल। वो एकदम इसके बिल्कुल मुकाबिला खड़ा हुआ, यूं कि हया के सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से इसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा जो हम देखते हैं वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कहते हुए इसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर से लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह इसने अखबार को रोल कर दिया। फिर इसने हया का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से गिलास इसे पकड़ाया। एक चीज़ होती है, नज़र का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नज़र आते हैं, और जो वो होते हैं इसे वो छुपा कर रखते हैं। इसने गिलास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा। जहान ने खाली गिलास हया को थमाया और अखबार की कोन को मजीद लपेटना शुरू किया। फिर इसका मुंह बंद कर दिया और मुखालिफ सिम से अखबार खोलने लगा। तहें खुलती गईं और पूरा अखबार सीधा खुलकर सामने आ गया। सफ़े सूखे थे और जूस गायब। ज़बरदस्त। वो मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। वो जानती थी कि कोई ट्रक थी। इसने यकीनन कमाल महारत से जूस कहीं आसपास गिरा दिया था या फिर कुछ और किया होगा। बहरहाल इसका अंदाज मुतासिर कुन था। वो दोनों फिर से साथ चलने लगे थे। जहान ने अखबार अब दो दोरिया तह करके हाथ में पकड़ लिया था। दफ्तर हया का फ़ोन बजा। इसने पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा। मेजर अहमद की कॉल आ रही थी। इसने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया। जहान इतना महज़ब तो था कि कोई सवाल न करता, मगर वह खुद बताना चाहती थी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था इनसे। वो चलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ये सरासर जुआ था। जहान के मूड का कुछ भरोसा न था, मगर वह इस पर भरोसा करना चाहती थी। मेजर अहमद कौन? इसने नासमझी से हया को देखा। पाकिस्तान में होते हैं, साइबर क्राइम सेल में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं। वह ज़रा रुकी। मैं इनसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं। इसने शाने उचका दिए। कौन कितना काबिल एतबार है ये फ़ैसला तुम खुद कर सकती हो, क्योंकि मेरे नज़दीक तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं। इतनी बेयकीनी भी अच्छी नहीं होती जहान। रियली? जैसे तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा जूस मैंने कहीं गिरा दिया था। वो फिर इसके मुकाबिला खड़ा हुआ और गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो जाने क्यों अभी तक वो पकड़े खड़ी थी। यकीनन तुमने ऐसा किया होगा। इसने गिलास जहान को थमा दिया। तब तक वह अखबार को दोबारा कोन की शक्ल में लिपेट चुका था। गिलास लेकर इसने अखबार की कोन का खुला मुंह गिलास में उल्टा। पेनाकोल्डा के एक धार की सूरत गिलास में गिरने लगा। वो बेयकीनी से साकत खड़ी देख रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैंने खुद देखा था कि अखबार सूखा था, फिर यह जूस कहाँ से आया? अगर जादूगर अपनी ट्रक के फ़ौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फ़ायदा? कभी फुर्सत में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अलबत्ता अगर तुम मेरी जगह पे खड़ी होकर देखती तो जान पाती कि मैंने ये कैसे किया है। जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता, इसे पूरी बात समझ नहीं आती। तुम अजीब हो जहान। इसे तही से सर झटका। इन दोनों चीज़ों को ट्रश में फेंक दो। मेरी प्यास मर गई है। वो हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारी प्यास डर गई है। फिर शब्दवाबाजी ने दोनों चीज़ें एक करीबी कचरे दान में उछाल दी। दूर सामने गली के इख्तिताम पे एक ऊंचा टावर था, जिसने गली का दहाना बिल्कुल ब्लॉक कर रखा था, जैसे ज़मीन से उगाया हो। वो यूं था जैसे पाकिस्तान में ऊंची गोल सी ईंटों की भट्टी होती है, वैसा ही सिलेंडर नमा टावर जिसका गुंबद कोन की शक्ल का था। यह रहा वो अंत। गलत टावर जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस था। इसने टावर की तरफ इशारा किया।
اوہ، اور انت جانے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے چکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔